مظہر عباس صاحب، یہ جو پہلے تو پیپلز پارٹی اس کے اوپر موقف آیا کہ ہم ابسٹین کریں، ہم اس کے اوپر نہیں ساتھ دیں گے مسلم لیگ نون کا یا پنجاب حکومت کا، لیکن اس کے بعد ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں قائم مقام جو نون لیگ کے گورنر ہیں وہ اس کو اسینٹ بھی دے دیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی نے ہر چیز کی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون نہیں آنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اگر یہ سمجھتی تھی تو پیپلز پارٹی کو اسے اپوز کرنا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی نے اپوز نہ کر کے دراصل اس قانون کی حمایت کی ہے. ان کے گورنر صاحب کیوں چلے گئے؟ اور میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ملک احمد خان، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک کالے قانون پر دستخط کر کے جو ہے وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس سے لے کے آج تک جو چیزیں رہی ہیں، جو بلیک لاز رہے ہیں، اب ان کا بھی یہ نام آئے گا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی قانون پر دستخط کیے. دیکھیے، ہتک عزت کا قانون بالکل ہونا چاہیے جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو ہتک عزت کا ایکٹ موجود ہے 2002 کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ امپریکٹیکل ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو امپلیمنٹ کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ پڑھیں، پہلے ایکٹ کو تو پڑھیں 2002 کے. اس میں دوسری یہ کہ اس کو کرمنلائز کیا گیا ہے. اور اصل چیز کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے علینا؟ پرابلم یہ ہے کہ اتنی جلدی چیزیں تھیں، اتنی جلدی میں چیزیں ہوئی ہیں. اس پر بیٹھ کے ڈسکشن، اس پر بیٹھ کے رائے حاصل کرنا، اور اصل دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہتک عزت کا اگر یہ پورا قانون آپ پڑھیں جی تو اس میں صرف میڈیا کو کیوں ڈیفائن کیا گیا ہے؟ کیا ایک عام آدمی کی ہتک نہیں ہوتی؟ کیا ایک میڈیا پرسنز ہے اس کی ہتک نہیں ہوتی؟ آپ نے صرف اس قانون میں ڈیفائن کیسے کیا ہے؟ جرنلسٹ کیا ہوتا ہے، نیوز پیپر کیا ہوتا ہے، چینل کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا سے متعلق بھی اس میں تھوڑی سی کی گئی ہے، لیکن یہ جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں نا جلد بازی والا، یہ ڈیفینیٹلی قابل غور بات ہے. بھٹی صاحب کیا سمجھتے ہیں اتنی جلد بازی کس بات کی؟ لے آتے قانون، لیکن اگر مشاورت سے لے آتے، آرام سے لے آتے تو عمل درآمد بھی اس کے اوپر زیادہ ہوتا اور تنقید اس کے اوپر نہ ہوتی. میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں رہے اور اس کو ذہنوں سے کلیئر کر لینا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو یہ بل نہ آتا. پیپلز پارٹی کنگ میکر ہے اس میں، اس حکومت میں، اور پیپلز پارٹی کچھ بھی منوا سکتی ہے، کچھ بھی کروا سکتی ہے. یہ اب اور پھر اس کے بعد اچانک گورنر صاحب کا 6 دن کے لیے چھٹی پہ نکل جانا اور ان کا قائم مقام گورنر بن جانا اور پھر ان کا دستخط کر دینا. اب یہ تو سارا سیریز چھوڑ دیجئے. اگر پیپلز پارٹی چاہتی اور دل سے چاہتی کہ ایسے یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ نہ آتا. مرکز سے وہ دباؤ ڈالتی، بالکل نہ آتا، اتحادی ہوتی، یا کم از کم ہمیں کلیئر ہو جاتا کہ یہ پیپلز پارٹی نے دیکھو اتنی ایفرٹ کی ہے، اس کے باوجود نہیں ہوا. دوسری بات یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ کل تک میڈیا ان کی نظر میں کیا ہوتا تھا، کدھر گئے یہ رحم دل بھلے مانس لوگ جو ہمارے لیے تڑپا کرتے تھے آزادی اظہار رائے، اور وہ کدھر گئے کل کے غاصب جو ڈنڈے لے کے ہم پہ چڑھا کرتے تھے کہ یہ. تو اب مریم نواز صاحبہ کا پتہ نہیں، وہ بھلی مانس مریم نواز صاحبہ پلیز واپس آ جائیں. یہ وزارت اعلیٰ اتنی اس کی قیمت ہے، نہ کریں اس طرح، مہربانی کریں مریم نواز صاحبہ. میری تو آپ بڑی پسندیدہ نیلسن منڈیلا صاحب کے بعد آپ رہنما ہیں، تو اور نواز شریف صاحب کے بعد بھی. تو اب پیکا قانون کے بھی یہی بانی تھے، اور عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے، قانونی کاروائی. پتہ نہیں کیا دل میں درد اٹھا اور کہا تم شیخ مجیب الرحمان، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ویڈیو لے آئے کہ یہ ہے شیخ مجیب الرحمان. تو وہ بھی پنجاب حکومت، اور اب یہ ہتک عزت والا بھی پنجاب حکومت، اور ایک جو آپ کے لیے میڈم شیخ خاص طور پہ لگ رہی ہے نا فائر وال، جو آپ کے واٹس ایپ کو دیکھے گی، میرے کو تو نہیں دیکھے گی، اس پہ بھی آپ کو لگ پتا جائے گا. 14 سال قید با مشقت میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور میڈم شیخ 100 دن ہو گئے مریم نواز صاحبہ کے خیر سے. چلیں یہ بھی بھٹی صاحب نے بتا دیا کہ میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی بھٹی صاحب فائر وال لگوا رہے ہیں اور باقی ہم جو بیچارے رہ جائیں گے سارے کے سارے، ان سب کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں گے. فخر صاحب، میڈم شیخ رات کو میں نے ابھی گھر میرے پڑی ہوئی تھی، رات کو پہنچائی ہے، فخر کی گاڑی لے کے آیا تو اس میں رکھی ہے کیری ڈبے میں، اور وہ گئی اب لگ گئی ہے رات کو. آپ کو لگ پتا جائے گا. فخر کو بھی آپ نے اپنے ساتھ اکمپلس
फखर ड्राइवर है आजकल इस जो ड्राइव है ना ये फायर वॉल का, उसका ड्राइवर है फखर। अच्छा हो गई है।